فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کا چھٹا اور ساتواں دو رکوع مکمل ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ چھٹا رکوع ذرا نسبتاً کم حجم کا ہے، ساتواں رکوع نسبتاً طویل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اہل عرب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلح جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے۔ غزوہ بدر، جسے خود اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، وہ دن کے جو حق و باطل کے مابین فیصلہ کن حیثیت رکھنے والا دن ہے۔ اس کے فوراً بعد جو صورت ہے سورہ توبہ، جس میں غزوہ تبوک کے احوال و واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر آیت کے اندر جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، پھر اس میں جو تبصرے ہیں، پھر مسلمانوں کے اندر جو ایک طبقہ پیدا ہو چکا تھا جن میں غیرت دینی یا ایمان جو دل کے یقین والا ہے اس کا عنصر بہت کم ہو چکا تھا، منافقین کا طبقہ، ان کو جس طرح واشگاف کیا گیا۔ غزوہ تبوک اس اعتبار سے ضربہ سلام ہے۔ تو اس سے اگلی سورہ توبہ کا موضوع غزوہ تبوک ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی جد و جہد کی مسلح جد و جہد کا آغاز تھا۔ گویا کہ اس اعتبار سے بھی یہ دو صورتیں جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا بنتی ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ، ایک غزوہ بدر، دوسرے غزوہ تبوک۔ پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس کا ایک کلائمیکس تھا، جو اس کی مرکزی آیت تھی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے مسلمانوں، تمہیں لڑائی جاری رکھنی ہے، قتال تم پر فرض کر دیا گیا، حتیٰ لا تکون فتنۃ، جب تک کہ کوئی فتنہ جو ہے باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، ویکون الدین للہ کے الفاظ بھی آئے اور یہاں ویکون الدین کلہ للہ، کل کا کل نظام، پورا سسٹم اللہ کی اطاعت میں نہ آ جائے، اس روئے ارضی پر گویا کہ اللہ کا کلمہ غالب نہ ہو جائے، تمہاری جدوجہد جاری رہے گی، تمہارا قتال جاری رہے گا۔ یہی وہ حقیقت تھی کہ جو میں نے سہ منزلہ عمارت کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ ہمارے جو دین کا بنیادی تصور ہے، کلمہ شہادت ہے، ایمان، یقین والا ایمان، پھر 4 پلرز ہیں کہ جن کے اوپر پہلی چھت قائم ہوتی ہے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ پہلی چھت ہے عبادت رب، اسلام، تقوی۔ اس کے بعد یہی 4 پلر ہیں جو اور اوپر اٹھے اور دوسری چھت ان کے اوپر قائم ہوئی، جو شہادت علی الناس ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، اور اس کے بعد بلند ترین چھت یا بلند ترین منزل اس دین کی عمارت کی ہے اقامت دین، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ گویا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے سے کہ جو اس پر ایمان کا دعوے دار ہے مطالبہ کرتا ہے
کہ تمہیں تو میری اس رستے میں اس دین کے لیے اپنی جان کھپا دینی ہے، قتال کرنا ہے۔ سورہ صف جو ہے وہ مدنی صورتوں میں بڑا ایک امتیازی مقام رکھتی ہے، اس کے بالکل شروع میں یہ آیت موجود ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے کہ جو اس کے رستے میں جنگ کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، صفے باندھ کر، کانہم بنیان مرصوص۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان کی، جو طویل حدیث غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر ہے۔ غزوہ تبوک عنوان ہے اس سے اگلی سورت کا، سورہ توبہ کا، اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ مجھے تو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا فرستادہ ہوں، رسول ہوں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اور اس کے بعد دو چیزوں کا حضور نے ذکر کیا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وہ نماز کو قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ پر کاربند ہو جائیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب لوگ اس پر کاربند ہو جائیں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ان دو چیزوں پر کاربند ہو جائیں، نماز اور زکوٰۃ۔ ایک بدنی عبادت کے لیے سمبل ہے نماز، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادات کے لیے سمبل ہے۔ جب تک وہ اس پر کاربند نہیں ہوں گے میری لڑائی ان کے ساتھ جاری رہے گی۔ ہاں جب اس پر کاربند ہو جائیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال بھی اور ان کی جانیں بھی مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب یہ وہ موضوع ہے جو آپ کو احادیث میں بھی بکثرت ملتا ہے، اور خاص طور پر یہ سورہ انفال کی وہ آیت وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ میں نے خاص طور پر اعادہ اس حوالے سے کیا کہ دین کا ایک وہ مذہبی تصور ہے کہ چند عبادات ہیں، چند عقائد ہیں، چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر شاید کوئی تقاضا نہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے وہ پوری زندگی میں اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے، اور اس کا تعلق صرف انفرادی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، اجتماعیت کی بنیاد پر۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں تلوار لینے کی ضرورت تو نہیں تھی، آپ کو اپنے قریب ترین ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا اپنا خود جسم مبارک جو ہے خون سے لہو لہان ہوا ہے غزوہ احد کے موقع پر، سب کچھ کیوں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس لیے کہ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ تمہاری لڑائی اور جنگ جاری رہے گی جب تک کہ میرا کلمہ سر بلند نہ ہو جائے۔ تو یہ موضوع اصل میں پچھلے رکوع کا تھا، میں نے چاہا کہ پھر ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اب آئیے آج کے درس کی طرف۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے اہل ایمان جب بھی تمہاری مٹ بھیڑ ہو کسی گروہ کے ساتھ، یہاں ظاہر ہے مراد کون لوگ ہیں؟ مشرکین، کفار کے لشکر کے ساتھ، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، تو ثابت قدم رہو، جازم ہو جاؤ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، لعلکم تفلحون، اسی سے امید ہے کہ تم فلاح اور کامیابی اور فوز تک پہنچ جاؤ گے۔ یہی مضمون جو ہے آیت نمبر 15 اور 16 میں بھی بیان ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس موقع پر بھی کہ یہاں اصل میں تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ یہاں تو مثبت انداز میں کہا گیا کہ جب بھی مٹ بھیڑ ہو کافروں کے لشکر کے ساتھ تو ثابت قدمی سے کام لو۔ وہاں یہ فرمایا گیا تھا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، جو شخص بھی میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرے گا سوائے اس کے کہ یا تو وہ پینترا بدلنا چاہتا ہو یا کچھ وقتی پسپائی اختیار کر کے پیچھے جو تازہ کمک آ رہی ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہو، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صرف اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرتا ہے تو جان لے فباؤوا بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو کر رہے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہاں ایک جسے آپ کہیے کہ ایک پہلو وہ تھا جسے ہم راہ فرار اختیار کرنے والا منفی پہلو ہے، یہاں مثبت پہلو کہا گیا کہ جب بھی بھیڑ ہو کفار کے لشکروں کے ساتھ تو تمہیں چاہیے کہ ثابت قدمی سے کام لو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرتے رہا کرو، اس لیے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد ہے۔ اس دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف ہو، بڑی سے بڑی مشقت ہو، ایسے امتحانات کے جس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، جس کی حضور نے مثال دی تھی
کہ تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے تو ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو نصف جسم جو ہے گڑھا کھود کر اس کا جسم زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد سر کے اوپر آرا رکھ کر چلایا گیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. زندہ انسان کے ساتھ یہ سلوک. پھر لوہے کے بڑے بڑے جو ہے وہ کنگے لے کر ان کے جسموں سے، ان کی کھال اور ان کے جسم سے، ان کے گوشت کو ہڈیوں پر سے نوچ لیا گیا. یہ سب کچھ ہوا. لیکن سب سے بڑا سہارا کسی مسلمان کے لیے اللہ کی یاد ہے. وہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے کس لیے؟ وہ جو لامتناہی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کو سنوارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو میدان جنگ میں بھی گویا کہ مسلمان کے پاس سب سے بڑا سہارا اور ہتھیار وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہی وہ بات ہے جو سورہ عنکبوت 21ویں پارے کا جو آغاز ہو رہا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اب جو سورہ عنکبوت جس زمانے میں نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے بڑی تنگی کا زمانہ تھا، شدید ترین تشدد، پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے تھے. اس موقع پر بھی کہا گیا کہ تمہارے پاس تو سب سے بڑا سہارا اللہ کی یاد ہے. اللہ نے جو آیات نازل کی ہیں اپنے بندے پر، رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تلاوت کرتے رہا کرو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اور اس گویا کہ ذکر الہی کی بہترین شکل نماز ہے. نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام اگر پڑھتے ہو تو علامہ اقبال نے جو فرمایا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو وہ جو ایک حظ حاصل ہوگا، جو لطف حاصل ہوگا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ انوار و تجلیات الہی کی بارش آپ کے دل پر ہو رہی ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. یہ سب سے بڑا سہارا ہے. یہاں بھی فرمایا گیا کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ان کے پاس ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو اور تمنا نہ کیا کرو. دیکھیے ایک شخص ہے کہ جس کے دل میں آرزو ہے کہ کاش کہ میرا مقابلہ ہو جائے دشمنوں کے ساتھ اور یہ ہو جائے اور میں خون ریزی کروں، فلاں کروں، اس لیے کہ وہ بہرحال کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس موقع پر وہ شخص کے جس کے دل میں یہ عزائم تھے اس کی کیفیت کیا ہو. کوئی ایسا اس کے اوپر چرکا لگے، ایسا کوئی زخم لگے کہ وہاں سے جو ہے رائے فرار اختیار کر کے اللہ کا غضب کا موجب ٹھہرے. لہذا حضور نے فرمایا کہ آرزو اور تمنا نہ کیا کرو. لیکن آگے فرمایا اور اگر مڈ بھیڑ ہو جائے تو ثابت قدمی سے کام رہا کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. گویا کہ یہ حدیث مبارکہ تو بہترین تشریح بن گئی سورہ صف کی اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں اور محبت ہے ان لوگوں سے کہ جو اس کے رستے میں لڑائی کرتے ہیں. گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. وَاطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور جھگڑے میں مت مبتلا ہو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر کہیں یہ معاملہ کرو گے کہ باہم تمہارے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو گیا، اختلاف رائے پیدا ہو گیا، جو بھی کمانڈنٹ ہے، جو بھی سپہ سالار ہے، جو بھی امیر مقرر کر دیا گیا، اگر کہیں تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اس کے حکم کے معاملے میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَتَفْشَلُوا، تو تمہاری ہمتیں پست ہو جائیں گی، حوصلے پست ہو جائیں گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، یقینا اللہ تعالیٰ صبر سے کام لینے والوں کے ساتھ ہے. یہاں میں خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 152. سورہ آل عمران کا موضوع ہے، اگرچہ پوری سورت کا موضوع تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو شریعت کے بڑے تفصیلی احکام بھی آئے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جو غزوہ احد سے متعلق ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا. غزوہ احد کو ذرا ذہن میں رکھیے، مسلمانوں کے لیے ایک شکست کا معاملہ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں فتح دے دی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے تو سچ کیا تھا اپنا وعدہ تمہارے ساتھ اے مسلمانوں. إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان مشرکین کو، ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. گویا کہ بالکل وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی مرحلہ اول جو غزوہ احد کا تھا، جو کیفیت غزوہ بدر کی تھی. مسلمانوں کو فتح مل گئی،
حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تمہارے حوصلے پست ہو گئے، تم نے نامردی دکھائی، شجاعت کی کمی پیدا ہوئی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے ایک معاملے کے اندر نزاع اختیار کر لیا۔ اب یہاں خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا مسلمانوں کی اس غلطی کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں انہیں امیر مقرر کیا اور 50 تیر انداروں کا دستہ جو ہے اس درے کے اوپر مقرر کر دیا جہاں سے حضور کو خطرہ تھا کہ کہیں عقب سے حملہ نہ ہو جائے۔ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں گویا کہ فاتح ہو چکے ہیں، وہی کیفیت جو غزوہ بدر کے موقع پر تھی، استحسونہم باذنہ، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر انہیں روکتے رہ گئے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور انہوں نے حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہم تمام شہید ہو چکے ہیں تب بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن اس کے باوجود 35 افراد تھے کہ جنہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ یہ ہوا اصل میں جو فرمایا گیا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے ایک معاملے میں تنازع اختیار کیا، خلاف ورزی کی اللہ کے رسول کے مقرر کردہ امیر کے معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے اس کی نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اس کے بعد کہ تم دیکھ رہے تھے اس شے کو جو تمہیں بڑی پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ کیا شے پسند تھی مسلمانوں کو؟ فتح، اور اللہ نے غزوہ احد کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح دے دی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت جو ہے وہ اب لوگ حاصل کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اس موقع پر یہی خیال کیا، حالانکہ غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکا ہے 1 سال پہلے، اور مال غنیمت کے بارے میں تفصیلی احکام آ چکے ہیں، لہٰذا یہاں اس بات کا قیاس کرنا یقیناً قرین قیاس نہیں ہے کہ جہاں ہم یہ سمجھے کہ مال غنیمت کی جو ہے وہ اس کے شوق کے اندر یہ 35 افراد وہاں سے نیچے اتر گئے تھے، بلکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں بھی تعاقب کرنا چاہیے، اور جتنے زیادہ سے زیادہ یہ کفار اور مشرکین ہیں انہیں قیدی بنا لینا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو بھی سامان حرب ہوگا، جو بھی تیر ہوں گے، تلواریں ہوں گے، نیزیں ہوں گی، وہ بھی ہمارے لیے مال غنیمت کا درجہ رکھیں گی۔ تو وہاں فرما دیا گیا تھا کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم نے نامردی دکھائی اور ساتھ ہی تم نے ایک معاملے میں جو ہے تنازع اختیار کیا، جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی اس وقت اللہ کے رسول نے جس امیر کو مقرر کیا تھا، تو وہی یہ بات یہاں فرما دی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ یہاں نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن میں دوسرے مقام پر آ گیا کہ جو بھی اولی الامر ہیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو بھی امیر بنا دیے گئے ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے، یہاں تک کہ وہ تمہیں کسی کسی ایسی بات کا حکم نہ دے کہ جو شریعت کے منافی ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جو بھی معاملہ تھا سمع و اطاعت کا وہ تو کلیتاً تھا، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وجہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، اِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، اللہ کے رسول ہم تو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کیا، آپ ہمیں حکم کیجئے، ہم تو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں، ہم اپنی سواریوں کو دوڑاتے ہوئے برق غمات تک پہنچ جائیں گے، سمندروں میں اتار دیں گے۔ تو حتی اذا فشلتم کے الفاظ یہاں آ گئے، وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور دیکھو باہم جو ہے تنازع اختیار نہ کرنا، اپنے امیر کے ساتھ کوئی جھگڑے کا معاملہ نہ کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور میدان جنگ سے بڑھ کر اور صبر کیا ہوگی، وہاں تمہیں پائے استقامت دکھانے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کا طور طریقہ اختیار نہ کرنا کہ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بڑے اکڑتے ہوئے، بطر کہتے ہیں اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ چلنا۔ یہی وہ مضمون ہے جو ایک اور صورت میں بھی فرمایا گیا، سورہ قصص کی آیت نمبر 58 میں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے ان کے اندر بڑی اکڑ پیدا ہو گئی تھی اپنی معیشت کے بارے میں، روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت ہے، فراوانی ہے، کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ طغیانی اور سرکشی پر اتر آئے تھے۔ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ان کی معیشت نے ان کے اندر وہ اکڑ پیدا کر دی تھی، وہ اترانے لگے تھے۔ یہاں بھی فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا، ان کے طور طریقے مت اختیار کرنا کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطراً، بڑے اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کے لیے۔ یہاں اصل میں نقشہ کھینچا گیا ہے وہ 1000 کا لشکر جس شان و شوکت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ تو گانے بجانے والیاں بھی تھیں، اور انہوں نے طے کیا تھا ہم تو بڑے جشن مناتے ہوئے وہاں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارا مقابلہ کیسے ممکن ہے
کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یہاں بطر کے الفاظ آئے بہت ہی اکڑتی ہوئی چال کے ساتھ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور ابو جہل نے تو اس موقع پر طعنہ بھی دیا تھا، اس لیے کہ جب ابو جہل کو یہ پیغام مل گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے بخیریت مکہ پہنچ چکا ہے، تو بہت سے ایسے صلح جو لوگ موجود تھے کہ جس میں عتبہ بھی تھا، کہ جس نے مشورہ دیا ابو جہل کو کہ دیکھو اب معاملہ جو ہے جس کام کے لیے ہم نکلے تھے، کہ ہمیں ابو سفیان نے کہا تھا کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ہمیں یہ اطلاع مل چکی ہے کہ آپ جو ہے وہ ابو سفیان جو اس قافلے کو لے کر واپس پہنچ چکے ہیں۔ تو اس موقع پر ابو جہل نے طعنہ دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے عتبہ تمہاری جو ہے ہوا اس لیے اکھڑ رہی ہے کہ تمہارا اپنا بیٹا محمد کے ساتھیوں میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو لوگ موجود تھے 313 کی تعداد، جو اگرچہ نہتے تھے، ان میں ان کے بیٹے بھی تھے، عتبہ کے بیٹے بھی موجود تھے، اور گویا کہ انہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس نے ابو جہل نے طعنہ دیا تھا عتبہ کو کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہاری ہمت جواب دے گئی، اس لیے کہ تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہارا اپنا حقیقی بیٹا تمہارے مقابلے پر آئے گا تو شاید تم مقابلہ نہ کر سکو۔ تو یہ طعنہ تھا کہ جس کے جواب میں گویا کہ جب میں نے اس کے غزوہ بدر کے حالات و واقعات تفصیل سے آپ کو سنائے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے 3 افراد جو مبارزت کے لیے نکلے تھے مشرکین کی فوج کی طرف سے، تو وہ عتبہ تھا، اس کا بھائی تھا ولید، اور شیبہ اس کا بیٹا تھا۔ گویا کہ عتبہ یہاں ہے تو ان کے بیٹے حضرت حذیفہ حضور کے ساتھ ہیں، اسی عتبہ کا دوسرا بیٹا شیبہ موجود ہے، تو شیبہ کا حقیقی بھائی حضرت حذیفہ وہ بھی مقابلے میں موجود ہے۔ تو گویا کہ وہ طعنہ جو ہے جو ابو جہل نے دیا تھا عتبہ کو، اس نے اس کے اندر وہ غیرت پیدا کر دی تھی، وہ عصبیت جاہلی پیدا کر دی تھی کہ وہ سب سے پہلے مبارزت دینے والوں میں کہ کوئی ہے کوئی جو ہمارے مقابلے میں آ سکے، تو سب سے پہلے 3 افراد جو نکلے وہ عتبہ، اس کا بھائی ولید اور اس کا بیٹا شیبہ تھا۔ تو یہ تمام چیزیں کس لیے تھی؟ اس لیے کہ انہیں پورا یقین تھا، بطرا ورئاء الناس، بڑی اکڑ کے ساتھ وہ نکلے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ یہاں لفظ شیطان کو نوٹ کیجئے، اس لیے کہ شیطان صرف اس کی ذریت صلبی ہی نہیں ہے جن کا تعلق جنات کے طبقے سے ہے، ابلیس یا عزازیل جو ہے وہ جنات میں سے تھا، اور اس کی آگے نسل در نسل میں اگر کوئی چیزیں آ بھی رہی ہیں وہ ذریت صلبی ہے جو شیاطین میں سے ہے۔ انسانوں میں سے بھی بہت سے وہ ہیں کہ جو شیطانوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، گویا کہ دیکھنے میں انسان لیکن حقیقتاً شیطنت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، یہاں خاص طور پر کہا گیا وہ شیطان جو عزازیل ہے، جو ابلیس ہے، اس نے ان کے اعمال کو بڑا مزین کر دیا تھا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور اس نے کہا تھا ان مشرکین سے کہ آج تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، آج تو تم ہی لازماً غالب ہو کر رہو گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں ہوں تمہارا ہمدرد، میں تمہارا جار ہوں۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، حمایتی کے لیے بھی لفظ آتا ہے، میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ یہاں اب چند روایات ہیں کہ جو آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں، تفسیر ابن کثیر میں بھی وہ روایت بڑی تفسیر سے موجود ہے، تفسیر القرآن جو اہل حدیث حضرات کے نزدیک بہت معتبر تفسیر ہے، اس کے اندر بھی واقعہ موجود ہے کہ شیطان عزازیل جو ہے بنو کنانہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا کہ جس کا رئیس تھا سراقہ ابن مالک۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ نام آیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت اختیار کی تھی تو جو تعاقب جس شخص نے کیا تھا وہ سراقہ کا نام آتا ہے، کہ کئی دفعہ اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنسا ہے اور اس کے باوجود اس نے تعاقب جاری رکھا، پھر جب حضور کے قریب پہنچنے لگا تو پھر زمین کے اندر اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے۔ یہ سراقہ ابن مالک تھا جو ان کے نزدیک بہت معزز تھا، مشرکین عرب کے نزدیک۔ تو شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا ہے ابو جہل کے پاس، اور ظاہر ہے کہ اس وقت اور لوگ بھی موجود تھے مشرکین میں، کفار میں سے، اور اس نے آ کر کہا، اب جب انہوں نے دیکھا کہ بنو کنانہ کا رئیس اور سردار جو ہے ہمارا حمایتی ہے، اور وہ آ گیا اور اس نے بھی یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ابھی اشارہ کروں گا، پورا کا پورا قبیلہ جو ہے تمہاری پشت پناہی کے لیے موجود ہوگا۔ تو ان روایات میں ہے کہ شیطان نے آ کر تسلی دی ابو جہل کو بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میرا پورا قبیلہ تمہاری پشت پر ہے۔ تو یہ الفاظ جو آئے خاص طور پر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، تو وہ شیطان کا وہ روپ کہ جو اس نے سراقہ ابن مالک کی شکل میں سوانگ بھرا تھا، جبکہ اس کے بالکل برعکس ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں نے اپنے تفسیر میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔
اس کے معنی ہے کہ اس واقعے کے اندر ممکن ہے سند میں کہیں کسی اعتبار سے کوئی جھول ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ان کو چونکہ کس بعض اعتبارات سے قرآن کی کچھ ایسی ٹرمز کہ جس کا ہم مادی تعویل نہیں کر سکتے، اب یہاں شیطان کا پورا مکالمہ درج ہو رہا ہے کہ اس نے کہا تھا ان مشرکین سے کہ انی جار لکم، کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو یہاں مولانا اصلاحی کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں شیطان سے مراد یہود کی جماعت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کی بھی اپنی فطرت اور طینت جو ہے وہ بھی شیطنت لیے ہوئے، لیکن انہوں نے پورے مقابلہ جو یہ مکالمہ ہوا ہے اس کو تعبیر کیا ہے یہاں مراد یہود ہیں۔ وہ شیطان عزازیل نہیں ہے کہ جو سراقہ ابن مالک جو بنو کنانہ کا رئیس تھا، ان کا سردار کا اس کی شکل میں آیا، تو نہ مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کا ذکر کیا اور نہ ہی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی اور تفاسیر ہیں تمام میں وہ روایات موجود ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی سند کے اعتبار سے وہ یقیناً ایسی روایات تھی کہ جن سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں تھا، ورنہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ تفسیر ابن کثیر میں وہ روایت ہوتی، نہ تفسیر القرآن کے اندر جس کا میں مطالعہ کرتا ہوں اس میں روایت موجود ہوتی۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج کے دن تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی اور مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، دیکھیے اب یہاں اس کا وہ دوہرا کردار جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ آیا تھا تو اس خیال سے کہ ان مشرکین کے لشکروں کے اندر مزید ہمت پیدا کرے گا، اور بنو کنانہ کا پورا قبیلہ پشت پر ہے، وہ ابھی اشارہ کرے گا اور وہ پورا قبیلہ جو ہے ان کی مدد کے لیے موجود ہوگا۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی، اہل ایمان کی اور مشرکین کی جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل ہوئی، نکص علی عقبیہ، تو یہ شیطان بدبخت جو ہے اپنے ایڑیوں کے بل واپس پلٹ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تو اعلان برات کرتا ہوں، میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا میں الفاظ واپس لیتا ہوں، میری کوئی مدد اور تائید تمہیں حاصل نہیں ہے۔ انی ارا ما لا ترون، اب یہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ میں وہ شے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ شیطان ہونے کے باوجود یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے۔ اب یہاں جو بھی روایات ہے وہ اس اعتبار سے منطبق ہو جاتی ہیں جو حضور کو دکھایا گیا تھا اور باقاعدہ بشارت بھی دی گئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کے لیے پہنچے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کو پہنچے ہیں، احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ مسلمانوں کو تو اپنی نگاہوں سے ظاہر ہے کہ انسانی نگاہوں کی محدودیت ہے، لمیٹیشن ہے، انہیں تو فرشتوں کی وہ جماعت نظر نہیں آئی، لیکن شیطان نے دیکھ لیا کہ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہے، ان کی سرکردگی میں 1000 کا لشکر ہے فرشتوں کا، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل موجود ہے، 3 فرشتوں کے نام تو احادیث میں موجود ہیں۔ تو جو فرمایا گیا وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، میں تو وہ شے دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کا وجود جو ہے وہ تو اس حوالے سے حواس خمسہ جو ہیں ان کی اپروچ سے باہر کا وجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک مسلمان ایک کافر کے تعاقب میں ہے، اور ابھی مسلمان کا ہاتھ جو ہے اس کا تلوار والا ہاتھ ابھی اس کے کندھے سے بھی بلند نہیں ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ آگے جو قاتل جو جا رہا تھا جس کو تعاقب میں تھے اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی، معلوم ہوتا ہے کسی فرشتے کی طرف سے ایسا وار پڑا ہے کہ اس کا جو ہے سر اس کی تن سے جدا ہو گیا، لیکن اس فرشتے کو تو نہیں دیکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہاں گویا کہ اب اس حوالے سے بالکل مطابقت ہو گئی کہ شیطان خود موجود تھا بنفس نفیس، اور اس روایت کی روح سے سراقہ ابن مالک جو رئیس بنو کنانہ ہے اس کی شکل میں موجود تھا، اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فرشتوں کی جماعت کو مسلمانوں کی مدد کے لیے، لہٰذا وہاں سے دم دبا کر وہ الٹے پاؤں جو ہے وہاں سے بھاگا ہے۔ انی اری ما لا ترون، میں تو وہ شے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ وَنَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنے ایڑیوں کے بل وہ وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت ہے عذاب دینے میں۔ یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے بد فطرت لوگ بہت سے موجود ہوتے ہیں، فسق و فجور اور اللہ کی طغیانی اور عداوت میں اور دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے، لیکن کوئی لمحہ ان کی زندگی میں بھی ایسا آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن عارضی طور پر کوئی ایسی آزمائش آئی ہے، کوئی ایسی پکڑ آئی ہے، کسی ایسے حادثے سے دوچار ہو گئے ہیں کہ جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بدبخت شخص کو بھی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، جس کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہیں دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا، لیکن اچانک اس کے اندر ایک تغیر پیدا ہوتا ہے۔
اکثر و بیشتر وہ تغیر بالکل عارضی ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی پکڑ کا اندیشہ بھی ہے، اپنی سیاہ کاریاں اور اپنی بغاوت اور سرکشی اور طغیانی جو ہے وہ بھی سامنے ہے، تو نتیجتاً وہ اس کا وہ دل گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا بھی ہے، لیکن فوراً ہی وہی جسے آپ کہیے کہ جاہلیت کے پردے پھر اس کے آڑے آ جاتے ہیں، نفس پرستی میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے، یہ دنیاوی سٹیٹس جو ہے، یہاں کا مال و دولت، یہاں کی ریل پیل، یہ اپنی زلف گراہ گیر کا پھر اسے اسیر کر لیتی ہے۔ لہٰذا وہ جو ٹرن آتا بھی ہے تو بالکل عارضی ہوتا ہے۔ یہاں جو شیطان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے گئے کہ میں تو وہ شے دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور مجھے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، یہ بالکل عارضی نوعیت کا ایک فیض ہے، ورنہ شیطنت جو اس کے اندر گندی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے وہ اجازت طلب کی تھی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے پروردگار مجھے تو اجازت دے دے کہ اس دن تک، جب تک کہ تو تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، میں تیری عبادت، تیرے بندوں کو یا تیرے رستے پر چلنے والوں کو بچلاؤں گا اور مجبور کروں گا کہ اس صراط مستقیم کی بجائے جو ہے مختلف پگڈنڈیوں کے اندر جو ہے اس کے اندر ملوث ہو جائے، شکار ہو جائے۔ لیکن یہاں یہ فیض اس کا بالکل عارضی تھا، اور سپونٹینیسلی اس کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کی پکڑ کا اندیشہ ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، ذرا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے، اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جبکہ کہا ان لوگوں نے کہ جو منافق ہیں اور وہ کہ جن کے دلوں میں ایک مرض پیدا ہو چکا ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کے دین نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ منافقین کا ایک طبقہ جو ہے حضور کے ہجرت مدینہ آنے کے ساتھ ہی پیدا ہو چکا تھا، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے، اور یہ جو غزوہ بدر ہے اس کے 1 سال بعد جو غزوہ احد ہوا ہے، تو یہ عبداللہ ابن ابی بدبخت تھا کہ جو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے پلٹ آیا، گویا کہ 1/3 کی تعداد، 1000 میں سے 300 کی تعداد تقریباً 1/3 کی تعداد ہے، وہ ان لوگوں پر مشتمل تھی جو حضور کے ساتھ نکلے ہیں مدینے سے غزوہ احد کے لیے، کہ جن میں منافقین موجود تھے۔ تو گویا کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت بھی ایک طبقہ وہاں موجود تھا کہ جنہوں نے یہ طعنہ دیا تھا ان مسلمانوں کو کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے۔ مولانا اصلاحی نے اس کا ترجمہ کیا، غر ہؤلاء دینکم، ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے، ان کی عقل جواب دے گئی ہے، انہوں نے پیچھا پکڑ لیا ایک شخص کا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے یہ ان کے اپنے جذبات ہیں نا، اب اس کی بنیاد پر انہیں اپنا کوئی خیر اور اپنی کوئی شے نظر نہیں آ رہی، بس جو انہوں نے کہہ دیا اس پر بلا چونو چورا عمل کرنے کو تیار ہیں۔ تو اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہ کہا تھا ان لوگوں نے جو منافق ہیں اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایک مرض پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہ مرض کا لفظ قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں دوسرے رکوع کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم۔ یہ منافقین اصل میں شاید اپنی دانست میں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، درحال ہے کہ یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض پیدا ہو چکا ہے، ایک روگ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ مرض کیا ہے؟ دنیا پرستی کا مرض ہے، اپنی جان کی حفاظت یہ ہر شخص کے نزدیک مقدم ہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے بالا تر ہو گئی یہ محبت تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، آپ نے اپنے نفس کی اطاعت کی ہے جس میں اللہ کی اطاعت جو ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا پاؤں تلے رود رہے۔ تو مرض کا لفظ جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی آیا اور یہاں بھی آیا، یہ اصل میں دنیا پرستی والی بات۔ اور پھر خاص طور پر منافقین مدینہ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہر مشکل مرحلے پر، ہر آزمائش کے وقت انہوں نے پسپائی اختیار کی، جس کا کلائمیکس جو ہے غزوہ تبوک، جو اگلی صورت کا موضوع ہے۔ اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ایک مرض کا نام لیا ہے جس کا نام وہن ہے، واو ہا اور نون، اور وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کی اقوام تمہارے اوپر دوسری اقوام کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کوئی دعوت دینے والی خاتون یا مرد اپنے دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ بہت بڑا پنڈال ہے، لوگ جمع ہیں، شامیانہ لگا ہوا ہے، اندر دسترخوان سجے ہوئے ہیں۔ اب جیسے ہی شامیانہ کھلے گا تو جیسے ہی اس کی طرف سے جو میزبان ہے ندا آئے گی کہ آئیے کھانا تیار ہے، تو جس طرح لوگ ایک دم ٹوٹیں گے، آپ اس کا تجربہ کرتے رہتے ہوں گے، ولیمے بھی ہوتے ہیں، بہت اس قسم کے روزہ افطار کے پروگرام ہوتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی افطاری بھی نہیں ہوئی اور تمام سامان جو ہے چٹ کر لیا گیا، یہ سب کچھ یہ لطیفے ہمارے ہاں دیکھنے میں آتے ہیں۔
تو حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب کہ دنیا کی اقوام جو ہیں ایک دوسرے کو تم پر اس طرح دعوت دیں گی جس طرح کوئی میزبان دعوت دیتا ہے اپنے دسترخوان کی طرف۔ تو اس موقع پر صحابہ نے فرمایا تھا کہ کیا حضور ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس دور میں تمہاری تعداد بہت ہوگی، 1 ارب اور 60 کروڑ تعداد ہوگی تمہاری۔ آج ہے نا مسلمان 1 ارب 60 کروڑ۔ عزت اور غیرت نام جس شے کا وہ تو ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ ناموس رسالت کے اعتبار سے جو کچھ نہیں ہوتا رہا اس کا آپ تصور کیجئے، وہ جو جیل تھی بدنام زمانہ گوانتانامو بے، اس کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، پھر یہ قرآن حکیم کے ساتھ جس طرح اسے غلاظت کے اندر بہایا گیا ہے، اور جس قسم کی ناموس رسالت کی دھجیاں بکھیری جاتی رہی ہیں مختلف مذہب کے خیز خاکوں کی شکل میں، اور اب ایک وہ فلم جو ہے وہ بھی آ گئی ہے کہ جس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جسے آپ کہیے کہ اجتماعی طور پر کوئی ایسا احتجاج کیا جائے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے لیے اصل شے جو ہے وہ محبت رسول ہے، غیرت رسول ہے، لیکن وہ شے تو نام کی موجود نہیں۔ تو صحابہ نے بھی کہا تھا کہ کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی اللہ کے رسول؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکن فیکم وہن، وہن کا لفظ آ گیا، لیکن تمہارے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، ایک روگ پیدا ہو جائے گا جسے وہن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعبیر کی، جب صحابہ نے کہا کہ وہ مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا شے ہے، کون سا مرض ہے؟ تو اس پر پھر حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ وہ جرثومہ ہے جو جب انسانوں میں خاص طور پر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو اب وہ مریض شخصیت بن گئی۔ دنیا ہی کی محبت ہے سب سے فوقیت لیے ہوئے، سب سے بالا تر، روپے پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، یہاں کا جھوٹا سٹیٹس، یہاں کی بلڈنگز، یہاں کے محلات، یہاں کے عالی شان بنگلے، یہاں کی ہر فیسلٹی جو چاہو تم حاصل کر لو، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور موت سے فرار اور موت کی کراہیت، یہ 2 علامات ہیں اصل میں اس مرض وہن کی۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں وہ مرض پیدا ہو چکا ہے، وہ منافقت کا پودا جو ہے اس کے بیج اب برگو بار لا رہے ہیں، وہ وہن کا جو ہے مرض پیدا ہو چکا، غر ہؤلاء دینہم، وہ ان صادق الایمان مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دین نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، ان کی تو مت ماری گئی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو شخص بھی اللہ ہی پر توکل کرنے والا ہے تو اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بالا دست ہے، بہت زور آور ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، میں نے خاص طور پر ایک اور آیت میں نوٹ کی تھی، وہ بھی آپ خاص طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، سورہ شورى کی آیت ہے، جہاں منافقین کا قرآن حکیم ان کے بارے میں کمنٹس کرتا ہے، تو کم سے کم لحظہ بھر کے لیے ہمیں اپنے اوپر وہ آیت جو ہے طاری کرنی چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے، جس طرح کہ وہ حدیث ابھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اب ہر شخص اگر اپنا جائزہ لے تو کسی نہ کسی درجے کے اندر یہ جرثومے جو ہیں اس کے اندر پرورش پا رہے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ سورہ شورى کے جو آیات ہیں، بلکہ وہ ایک آیت جس کو میں خاص طور پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بہت سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت اور بندگی تو کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن کنارے کنارے پر رہ کر، بیج مجدار میں کودنے کے لیے تیار نہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک تو خیریت جہاں ہے، راحت تن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو بڑے مطمئن ہیں۔ ہاں جی، دین کے تقاضے بھی ادا ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے، حج بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ کہ صدقہ و خیرات کا جو ہے وہ بھی ایک میں نے اپنی مد کھولی ہوئی ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ معاش کے اندر کس درجے میں سود اور حرام شامل ہے، معاشرت کے اندر کیا کچھ آ چکا ہے، بے حیائی اور یعنی فحاشی تک بات پہنچ چکی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ مسئلے اپنی عبادات میں، اپنے ذکر اذکار کے اندر، اپنے وظائف کے اندر، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب تک تو ان کے لیے خیریت ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، بڑے مطمئن ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، لیکن جیسے ہی وہ کسی فتنے میں، آزمائش میں اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا کرتا ہے تو اپنے منہ کے بل اوندھے گر پڑتے ہیں، اس امتحان میں ناکام، نامراد۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ آخرت اور دنیا دونوں کی تباہی اور ہلاکت ہے۔ یہ کس شخص کے لیے؟ جو اللہ کی عبادت اور بندگی تو کر رہا ہے لیکن بالکل کنارے پر رہتے ہوئے۔ آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں، ایک دریا ہے
میرے جیسا آدمی جو ہے فرض کیجئے اس میں اترے گا بھی تو کنارے کی گھاس کو پکڑے ہوئے کہ کہیں اندر نہ چلا جائے، اور پھر یہ کہ کہیں کوئی گڑھا ایسا نہ آئے کہ مجھے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایک یہ وہ طبقہ ہے اور بڑی اکثریت پر مبنی مسلمانوں کا طبقہ وہی ہے جو اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں لیکن بالکل کنارے پر رہ کر، جہاں معاملہ آزمائش کا آ جائے، جہاں زد پڑ رہی ہو اپنی معاشرت پر، اپنی معاش پر، اپنے دنیاوی سٹیٹس کے اوپر، وہاں کمپرومائز کرنے کو جو ہے وہ تیار ہو جائیں کہ نہیں، یہاں تو اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، شریعت کے احکامات پس پش، یہاں تو مقدم ترین شے جو ہے دنیا ہے، مال و دولت ہے، یہاں کی چمک دمک ہے، یہاں کی زینت ہے۔ تو بڑی خوبصورت تمثیل وہاں کی گئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، حرف کہتے ہیں جو کنارہ ہو، بیج منجدار کے کودنے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو آزمائشوں کے سپردم بتو مایائے خیش را کہ تو دانی حساب کم و بیش را، یہ معاملہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دلوں میں واقعتاً ایمان موجود ہو، جن کی پوری زندگی میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی نظر آ رہی ہو۔ تو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جو شخص بھی اللہ ہی پر توکل کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے، زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش کہ آپ دیکھ سکتے جب کہ موت کا وقت آیا ان لوگوں پر کہ جو کافر تھے۔ یہاں اگر آپ سیاق و سباق کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے انہی مقتولین غزوہ بدر ہی کا ذکر ہو رہا ہے، جو 70 ان کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، کہ کاش آپ اس موقع کو جو ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا کہ جب ان لوگوں کی روحیں قبض ہو رہی تھیں، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، ان مشرکین اور ان سرداروں کی روحوں کو، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ ضربیں لگا رہے تھے ان کے چہروں کے اوپر بھی اور ان کو پشتوں کے اوپر بھی۔ یہ وہ جان کنی کی کیفیت جو اس شخص کے ساتھ جو کافر ہے یا مشرک ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے فاسق و فاجر ہے، منافقین میں شامل ہے، اس کی جو جان کنی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا نقشہ جو ہے احادیث میں بھی سامنے آتا ہے۔ بارہا وہ احادیث آپ کے سامنے آئی جو حضور نے فرمایا کہ جب کسی فاسق و فاجر شخص کی جان نکلتی ہے تو اس کیفیت کے ساتھ، اس قبر کرب کے ساتھ نکلتی ہے، گویا کہ جھاڑیوں کے اوپر کوئی پتلا کپڑا ڈال کر اس کو تیزی سے کھینچا جائے اور اس کپڑے کے جس طرح چیتھڑے جو اڑ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کے جان نکلنے کے، روح کے قبض کے وقت کی، کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو فاسق و فاجر ہے۔ اور اس کے برعکس جو اہل ایمان میں سے، اہل تقویٰ میں سے، اس کی جان ایسے نکلتی ہے گویا کہ مشکیزے میں سے ایک قطرہ ٹپک گیا، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، چو مرگ آیت تبسم بر لب اوست، اور کتنے ہی چہرے آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو متبسم ہوتے ہیں، جو جان کنی کی کیفیت کو گویا کہ خوش آمدید کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی نگاہوں کے سامنے وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں کہ جو گویا کہ ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں اور انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اب آئندہ کی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ تمہاری سور چکی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو یہاں ان کفار اور مشرکین کا ذکر ہے کہ جو خاص طور پر سیاق و سباق کو سامنے رکھیں، جو مقتولین بدر تھے، جن کے اندر ابو جہل بھی موجود تھا، عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، اس کا بھائی ولید بھی موجود تھا، اور کتنے اور تھے، یہ تو ابھی صرف 4 کے نام میں نے لیے ہیں، 70 میں سے 4 کم کر دیجیے تو 66 اور موجود تھے کہ جو وہ اسی مکہ کی سرزمین سے کتنے چند 100 گھرانوں پر مشتمل گھرانے تھے، وہاں چند 100 گھرانے ہوں گے، اور ہر گھرانے کے اگر آپ فرض کیجئے کہ ان کی تعداد 10 12 15 20 بھی کر لیں تو کتنی تعداد بن جائے گی۔ ان میں سے 70 کا اس طرح جو ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، ان کا جہنم واصل ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ تو ان کی اس کیفیت کا ذکر کیا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ آپ مشاہدہ کرتے اس وقت کا، یا یہ کہ آپ کو دکھا دی جاتی ان کافروں کی وہ حالت کہ جب کہ فرشتے ان کی روح کو قبض کر رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ان کے چہروں پر بھی اور ان کی پشتوں پر بھی ضربیں لگا رہے تھے، وذوقوا عذاب الحریق، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب وہ جلنے والا عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھنا ہے تمہیں۔ اس دنیا میں تو ذلت اور رسوائی اور موت جو ہے اس سے تو تم ہمکنار ہو ہی گئے، اور جان کنی کی کیفیت بھی بہت سخت تمہارے اوپر آئی ہے کہ چہرے اور پیٹھ جو ہے ان پر جو ہے ضربیں پڑ رہی ہیں، لیکن اب جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وذوقوا عذاب الحریق، اب وہ اس جھلس دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ جو کچھ سلوک تمہارے ساتھ ہوا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، کس بنیاد پر؟
یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان نہیں لایا۔ اور کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے کہا، ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی، ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا وجہ الکذاب، جو چہرہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر جو جسے آپ پر نور چہرہ کہیں گے، تو کتنوں نے گواہی دی تھی کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو معاملہ جہاں کہاں محبوب رب العالمین کا ہے، کتنے ہی دنیا میں آپ کو مشاہدہ ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے کہ جن کے بارے میں آپ ایک نور کا حالہ جو ہے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی گناہ یا کوئی اس قسم کی چیز جو ہے جانتے بوجھتے ان سے سرزد ہو سکتی ہے، کجا یہ کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کا معاملہ۔ تو ان میں سے کتنے وہ تھے کہ جو خوب اچھی طرح جانتے تھے، جنہیں معلوم تھا کہ جو بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، اپنی چودراہٹیں تھیں، اپنی سیادتیں تھیں، اور کہیں کہا گیا کہ ہم آپس کی جو ہے ہمجولی اس طبقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، جو میرے جوڑا جتھا ہے، جو میرا اور جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ہمجولی ہیں، اگر میں محمد کے ساتھ جڑ گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اپنے ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ میرا قطع تعلق ہو جائے گا، جو مجھے کسی درجے میں گوارا نہیں۔ یہ عصبیت تھی۔ اب کس شخص کی کون سی عصبیت بالا تر ہو گئی، اس کا فیصلہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال پاؤں کی کچھ بیڑیاں ایسی تھی کہ جو اتنی وزنی تھی کہ جس کی بنیاد پر اپنے دل سے نکلی ہوئی اس بات اور اس پکار کو جو ہے اس پر بھی لبیک نہیں کہا اور محروم رہ گئے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارا اپنا کسب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ دنیا میں ظلم ہوگا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ضلالت اور گمراہی کے رستے پر ڈال دے، ظلم ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ کہا گیا اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی نہیں ڈالتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص گمراہی کے رستے کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے منسوب اپنی طرف کرتا ہے کہ ہم نے اسے گمراہ کر دیا، اس لیے کہ بہرحال جسے آپ کہیے کہ خالق افعال جو ہے وہ تو اللہ ہے، لیکن انسان مکلف ہے اپنے اس ارادے اور جو انیشیٹو ہے اس کی بنیاد پر کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے کون سا رستہ اختیار کیا، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزاری والا رستہ اختیار کیا، عبادت اور بندگی والا رستہ اختیار کیا، یا یہ کہ وہ رستہ اختیار کیا جو شیطان کے نقش پا والا رستہ تھا۔ یہ انسان کا اپنا اختیار ہے۔ تو ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ دنیا میں گویا کہ یہ ظلم شمار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہی کے رستے پر ڈال دے، اور آخرت میں ظلم ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جہنم میں جھونک دے کہ جس کے اندر اس دنیا میں تو طلب آخرت موجود تھی، معاذ اللہ، اس کا امکان نہیں۔ نہ اس دنیا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور نہ آخرت میں ظلم ہوگا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، اب دیکھیے یہاں چونکہ حشر جو ہے انجام ان لوگوں کا بیان کیا گیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کے دشمن تھے، ہم اعداء اللہ و اعداء الدین و اعداء الرسول، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ لہذا اب یہاں گویا کہ مثال بیان کر دی گئی ان لوگوں کی کہ جو ان سے پہلے قومیں ہو گزری ہیں۔ کداب آل فرعون، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا آل فرعون کا بھی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کی طرف بھی اپنے بندے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بہت بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجا تھا، عصائے موسیٰ بھی تھا اور ید بیضا بھی تھا، لیکن یہ کہ کیا ہوا تھا ان کا معاملہ، کداب آل فرعون، جیسا کہ معاملہ ہوا فرعون والوں کا، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ بھی جو ان فرعونیوں سے پہلے ہو گزرے تھے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، ان تمام قوموں کا ذکر مکی صورتوں کے اندر جا بجا موجود ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی اسی سرکشی اور طغیانی کی بنیاد پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں وہ عذاب استیصال آیا کہ وہ تمام کے تمام جو ہے نیست و نابود کر دیے گئے۔ وَذُوقُوا عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جو ان کفار اور مشرکین کا اخروی انجام ہے ان سے انہیں بھی سابقہ پڑے گا کہ وہ ابدی زندگی ہلاکت اور بربادی سے معتبر ہوگی۔ تو کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ کے معجزات کا انکار کیا تھا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پکڑا تھا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو گئی، کہیں طوفان نوح آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان جو تھا وہ بھی اس زوم میں تھا کہ میں وہ سب سے اونچی پہاڑی ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، آخر یہ پانی جو ہے کہاں تک پہنچے گا۔
لیکن پھر قرآن حکیم کے اندر ذکر موجود ہے، پھر ایک بڑی سی موج آئی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے وہ جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ یہ سب تمام معاملہ وہ چشم فلک نے تو نظارے دیکھے۔ اسی طرح کبھی رجفے کی شکل میں آیا ہے، بہت شدید زلزلہ، اور کبھی ایسی تیز و تند ہوا چلی ہے قوم عاد کے ساتھ 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی ہے کہ یہ جو بڑے تنو مند لوگ تھے، بہت قداور لوگ تھے، اور جن کو اپنی طاقت پر اور اپنی تنو مندی اور صحت کے اوپر بڑا بھروسہ تھا، بڑا غرہ تھا، اس تیز و تند ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کے ان کے جو حلیے بگاڑ دیے گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے تمام معاملات ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی پکڑا تھا اپنے اس عذاب کی بنیاد پر، ان کے گناہوں کی بنیاد پر۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ قوی ہے۔ قوی تو انسان اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے، میں بھی قوی ہوں، میں بھی غنی ہوں، اور یہ غنی کا لفظ یہود نے استعمال کیا تھا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کتنی بڑی جسارت ہے ان یہودیوں کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، معاذ اللہ، اور ہم غنی ہیں۔ بڑی پیاری دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک۔ اے اللہ، الغنی تیری ذات ہے اور ہم سراپا فقیر ہیں، سراپا احتیاج ہیں، محتاج ہیں۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء الیک۔ اگر انسان کے اندر کہیں یہ غرہ پیدا ہو گیا کہ میں بھی قوی ہوں، مجھے بھی اختیار ہے، اسے تو اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں، اسے تو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنی سانس کی آمد و رفت جو ہے اس کو کنٹرول کر سکے، اپنے دل کی حرکت کو کنٹرول کر سکے، وہ اللہ کے اذن کے محتاج ہے۔ تو یہ خناس اگر کہیں کسی جسم کے انسان کے اندر پیدا ہو گیا کہ میں غنی ہوں، یہود نے یہ کہا تھا کہ نحن اغنیاء، ہم تو اغنیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے۔ اور دلیل ان کے پاس کیا تھی کہ قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر یہ کہا گیا کہ اللہ کو قرض دو، قرض حسنہ۔ تو ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگ رہا ہے مسلمانوں، اس کے معنی یہ ہے کہ اسے تمہارے روپے پیسے کی ضرورت ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے پاس روپے پیسہ نہیں ہے، خلاش ہے، فقیر ہے۔ تو یہ وہ قول تھا کہ جو قرآن نے نقل کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ بڑا کفر بکا تھا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو یہ کہیں انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہی وہ ہے کہ جہاں سے شیطنت اس کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے۔ یہ جنہیں بڑا بھروسہ تھا اپنے جسامت پر، اپنے زور پر، اپنے قد و قامت پر، وہ صرف ہوا جو ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی، یہ ہوا ہے نا کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اگر بہت ہی نرم روئی کے ساتھ چلتی رہے تو آپ کہیں گے بڑی باد نسیم چل رہی ہے، بڑی آپ کے اندر تراوٹ بھی ہے، انشراح بھی ہے، طبیعت کے اندر آمادگی بھی ہے۔ لیکن یہی ہوا اگر کہیں جھکڑ کی شکل اختیار کر لے تو کیا ہوگا، اور 120 150 160 میل کی شکل میں آ جائے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ سمندر کی 50 فٹ اونچی جو ہے لہروں کو لے کر ساحل کے رہنے والوں کو غرق کر دے گی۔ یہی ہوا ہے نا جو بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو انسان کے ضعف کا اور انسان کی بے اختیاری کا تو یہ معاملہ ہے کہ ہوا کی تاب بھی نہیں لا سکتا، اور قوم عاد کو ہلاک کیا گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا، وَسَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ ان کے حلیے بگڑ گئے اور اس ہوا نے انہیں جو چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر اور یوں پڑے ہوئے تھے گویا کہ کھجوروں کے تنے جو ہیں وہ کٹے ہوئے وہ پڑے۔ تو ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ ہی کی بندگی میں دیں۔ اگر کہیں یہ جرثومے کے جن کا ذکر میں نے آج کی ان آیات کے دوران آپ کے سامنے کیا ہے، اگر کہیں انسان کے اندر یہ پنپنے شروع ہو جائیں اور یہ سرکشی اور انسان کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے تو گویا کہ وہ اللہ کا مد مقابل بن کر سامنے آ رہا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا موجب ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔